ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کے فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کے فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کی جانب سے تازہ حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور جس کے بعد اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کی جانب سے نئے حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اسرائیل پر، اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات کی طرف جانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران نے نئے حملوں کا آغاز کر دیا ہے اسرائیل پر اور اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کے فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کی فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ایران کی جانب سے نئے حملوں کا آغاز کیا گیا ہے اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات کی طرف جانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا ایک بار پھر آغاز ہوا ہے اور اس بار جیسے کہ ایران کی قیادت کا یہ کہنا تھا کہ اس بار ہونے والا حملہ بہت شدید ہوگا اور جس میں اسرائیل کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، اور اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ شب بھی تقریباً 150 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے تھے تل ابیب کی جانب، اور جس میں بڑا نقصان ہوا تھا اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے میڈیا پر پابندی لگائی گئی تھی، میڈیا کوریج پر پابندی لگائی گئی تھی اور اس میں خاصا جانی و مالی نقصان نظر آ رہا تھا، لیکن اسرائیل کی جانب سے کوئی اس کے اوپر کوریج کرنے کے لیے نہیں دی گئی، اور 40 بیلسٹک میزائل اس وقت فائر کیے گئے ہیں۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 40 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ اس وقت کی اطلاعات کے مطابق ایران نے اسرائیل پر 40 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ گزشتہ شب بھی 100 سے 150 کے قریب بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے، اور جس نے تقریباً بڑی حد تک اسرائیل کے آئرن ڈوم جو ڈیفنس سسٹم کو فیل کیا تھا، اور بڑا نقصان تل ابیب میں دیکھنے کو ملا تھا، اور اسرائیل کے جو خفیہ ایجنسی کے دفتر پر بھی، وزارت دفاع کے دفتر پر اور دیگر دفتروں پر حملے کیے گئے تھے۔ اسرائیل نے ایران پر حملے کیے آج، اور جس کے جواب میں ایران کی جانب سے آج پھر جوابی حملے کیے گئے ہیں۔ 40 بیلسٹک میزائل اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کے فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں کہ ایرانی سپریم لیڈرشپ کا کہنا تھا کہ اسرائیلیوں پر زندگی تلخ ہو جائے گی، اب ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایرانی عوام کے نام پیغام میں کہا تھا کہ صہیونی ریاست کو اپنے جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صہیونی ریاست نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے۔ ایرانی قوم قیمتی شہداء کا خون رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر 40 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں، اور اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں کے بعد اسرائیل نے اپنے شہریوں کو
محفوظ مقامات پر جانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، ان کو ہدایات جاری کر دی ہیں، اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کے فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے یہ حملے کیے گئے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ آئرن ڈوم جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اسرائیل کا، جس کے بارے میں دعوے کیے جاتے تھے کہ وہ کسی بھی طرح کے فضائی حملوں سے بچانے کے لیے کافی ہے، لیکن گزشتہ روز ہم نے دیکھا، گزشتہ شب جب 100 سے 150 بیلسٹک میزائلز ایران کی جانب سے فائر کیے گئے تو ان کو روکنے میں کسی حد تک کامیاب نہیں ہو سکا آئرن ڈوم، اور اسرائیلی شہر تل ابیب اور دیگر شہروں پر جو حملے ہوئے ہیں وہ بمشکل اس میں سے کچھ میزائل روکے جا سکے، اور خاصا نقصان ہوا ہے تل ابیب شہر میں بھی اور اس کے گرد و نواح میں، جہاں ایران نے اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ گزشتہ روز کی یہ اطلاعات تھیں، اور اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ آج 40 بیلسٹک میزائل ایران کی جانب سے اسرائیل پر فائر کیے گئے ہیں، ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہیں، اور گزشتہ شب بھی ایسے ہی ہوا تھا جب 100 سے 150 بیلسٹک میزائل ایران نے اسرائیل پر فائر کیے تھے، اور اس میں اچھا خاصا جانی و مالی نقصان ہوا تھا، جس کے بارے میں اسرائیلی حکام کی جانب سے جس کی اپڈیٹ نہیں دی گئی تھی، اور بہت یعنی خبروں کو بہت دبا کر بتایا گیا تھا کہ چند لوگ زخمی ہوئے ہیں، البتہ جو نقصانات تھے ان کی ویڈیو اور ان کی تصاویر دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ نقصان جیسا کہ بتایا گیا ہے اس سے خاصا زیادہ ہے۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے دفتر کو بھی گزشتہ روز نشانہ بنایا گیا تھا، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان تمام جگہوں سے جہاں سے ایران پر میزائل فائر کیے گئے تھے، ان تمام جگہوں کو ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں، ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ گزشتہ شب بھی ایسا ہی ہوا تھا جب 100 سے 150 بیلسٹک میزائلز ایران نے فائر کیے، اور اسرائیل کا آئرن ڈوم اور تھارڈ میزائل سسٹم بری طرح ناکام ہوا، اور اسرائیلی میزائلز اپنے ہی آبادیوں پر گرے جو کہ بیلسٹک میزائلوں کو ہٹ نہ کر سکے، اور جن ڈیفنس سسٹم کے میزائلوں نے ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کیا وہ ملبے سمیت اسرائیلی شہروں پر گرے، جس سے مزید نقصان ہوا۔ اور اس وقت بھی کچھ ایسی صورتحال کا سامنا ہے، ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں، اور ایرانی میڈیا کا یہ بتانا ہے اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ شب بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور آج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایرانی عوام کے نام پیغام میں کہا تھا کہ صہیونی ریاست کو اپنے جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ صہیونی حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز ہو گیا۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی ہیں، اور ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں، اور اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، گزشتہ شب کی طرح آج رات بھی ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں، اور ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور یہ مناظر آپ اپنے ٹیلیویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے آج شب حملہ کیا گیا ہے، اور ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ شب بھی کچھ اسی طرح کے معاملات تھے، تقریباً 100 سے 150 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا تھا ایران نے، اور اس حملے میں خاصا جانی و مالی نقصان ہوا تھا، اور
اس بارے میں امریکی سفیر کا یہ کہنا تھا گزشتہ شب کے بارے میں کہ وہ بہت سخت رات تھی، کم از کم 5 بار ایسا ہوا کہ جنگی سائرن بجے اور انہیں اپنی پناہ گاہ میں پناہ لینی پڑی تھی۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس وقت حیفا شہر پر 40 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ گزشتہ شب بھی تقریباً 100 سے 150 بیلسٹک میزائلوں سے یہ حملے کیے گئے تھے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں اور ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ شب بھی اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ 100 سے 150 بیلسٹک میزائل ایران نے فائر کیے تھے جس میں خاصا جانی و مالی نقصان ہوا تھا اور آج دن بھر اس کے بارے میں خبریں، تصاویر اور ویڈیوز جاری ہوتی رہیں۔ البتہ اسرائیلی حکومت نے ان خبروں کو جو جانی و مالی نقصان ہے، جانی نقصان کے بارے میں خاص طور پر انہوں نے خبروں کو دبا کر رکھا اور کہا کہ صرف چند ہلاکتیں ہوئی ہیں اور کئی افراد کو 20-21 افراد انہوں نے زخمی بتائے ہیں۔ البتہ جو صورتحال تباہی دیکھ کر ہوئی تھی اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ تل ابیب جہاں پر وہ بیلسٹک میزائل گرے تھے وہاں تقریباً وہی تباہی ہوئی تھی جیسی کہ اسرائیل نے غزہ پر بمباری کے بعد جو مناظر ہمیں غزہ میں دیکھنے کو ملے تھے۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران نے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے ہیں اور ایران نے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں اور ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور آج ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایرانی عوام کے نام پیغام میں کہا گیا تھا کہ صہیونی ریاست کو اپنے جرائم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اسرائیلیوں پر زندگی تلخ ہو جائے گی، اب ان کو بھاگنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ صہیونی حکومت نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے۔ ایرانی قوم قیمتی شہداء کا خون رائے گاہ نہیں جانے دے گی۔ ہماری مسلح افواج تیار ہیں، ملک کے حکام اور عوام کے تمام ارکان مسلح افواج کے پیچھے ہیں۔ ہماری مسلح افواج اس دشمن پر سخت ضربے لگائے گی۔ ایران کی مسلح افواج اللہ کے حکم سے صہیونی حکومت کو شکست دے گی۔ سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی اسی طرح کے تقریباً 100 سے 150 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملے کیے گئے تھے اور جس میں اسرائیل جس کو اپنا بڑا دعویٰ تھا کہ اس کا جو آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا کا بہترین سسٹم ہے، بری طرح ناکام ہوا اور وہ صرف چند ہی میزائل روکنے میں بامشکل کامیاب ہو سکا۔ زیادہ تر میزائل اپنے ٹارگٹس پر ہٹ ہوئے اور جو کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے دفتر پر، وزارت دفاع کے دفتر پر اور مختلف ٹارگیٹڈ عمارتوں پر جو اٹیک ہوئے تھے وہ زیادہ تر صحیح ان کو نشانہ بنایا ایران نے، جس کے بعد ایک بڑی تباہی ہم نے تل ابیب میں دیکھی۔ لیکن ایران کے ہونے والے ان حملوں کے بعد اسرائیلی حکومت نے جانی نقصان کی خبروں کو کسی حد تک دبایا اور شروع میں بتایا تھا کہ 7 افراد ہلاک ہوئے ہیں، چند افراد 20-21 افراد زخمی بتائے گئے تھے۔ البتہ جو نقصان کی صورتحال، جو تصاویر اور جو مناظر دیکھنے کے بعد سمجھ میں آ رہی تھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جانی نقصان اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور جو بین الاقوامی میڈیا تھا جب وہ کوریج کرنے کے لیے آیا تو اس کو بھی روک دیا گیا۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ حماس کو
انسانی ڈھال کا الزام لگانے پر اسرائیل نے حماس کو ہمیشہ یہ الزام دیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے. البتہ جو صورتحال دیکھنے کو پوری دنیا کو دیکھنے کو ملی, CNN نے بھی دکھایا کہ موساد کا جو کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی جو عمارت ہے وہ عین گنجان آبادی کے بیچ میں ہے اور اس کے ارد گرد عام لوگ رہتے ہیں, جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے جس بات کا الزام حماس پر لگایا تھا خود اس نے اسی طرح کی اسٹریٹجی اپنائی تھی اور انسانی ڈھال کے پیچھے چھپنے کو اس نے ترجیح دی. اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائل اسرائیل پر داغے گئے ہیں. ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایران کی جانب سے اسرائیل پر تازہ حملے کا آغاز کر دیا گیا ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز بھی 100 سے 150 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ ہوا تھا اور اس بات کا امکان بھی مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ اسی طرح سے ایک دوسرے پر حملے کیے جاتے رہے تو یہ معاملہ خدا نخواستہ آگے بڑھ سکتا ہے اور مختلف قوتیں اس میں کود سکتی ہیں. ایران کی جانب سے بار بار یہ بات کہی جاتی رہی کہ ہم اسرائیل پر تو حملہ کریں گے ہی, ساتھ ساتھ امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنائیں گے. تاحال ایران نے ایسا نہیں کیا ہے. البتہ ہم آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ اس معاملے پر وہ اپنی رائے دیں. اور شہزادہ محمد بن سلمان نے ویسے تو اسرائیلی حملے کی مذمت کی ہے, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتی جا رہی ہے اور صورتحال مزید خراب ہوتی جا رہی ہے. اس وقت اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی میزائل حملوں کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا. جس طرح سے گزشتہ شب تل ابیب میں نشانہ بنایا تھا, اسی طریقے سے آج بھی اسرائیل کے شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ زیادہ تر میزائل اپنے نشانوں پر گرے ہیں. کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے یہ حملہ کیا گیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ایرانی میزائل حملوں کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. گزشتہ شب جس طرح سے حملہ ہوا تھا 100 سے 150 بیلسٹک میزائلوں سے تل ابیب پر حملہ ہوا تھا اور اس میں بھی زیادہ تر بیلسٹک میزائل اپنے نشانے پر لگے تھے. یہ بات قابل غور ہے کہ جن بیلسٹک میزائلوں کو ایران نے استعمال کیا ہے یہ ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز کہلاتے ہیں اور یہ اپنے ہدف کی جانب آواز کی رفتار سے تقریباً 5 سے 6 گنا آواز سے زیادہ تیز رفتار سے یہ پرواز کرتے ہیں اور یہ اتنی تیزی سے نشانہ بناتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کرنا کسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے اپنا جو آئرن ڈوم سسٹم جو کہ انسٹال کیا ہے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ دنیا کا بہترین دفاعی سسٹم ہے, جدید ترین دفاعی سسٹم ہے. لیکن اس میں ایک اور بات قابل غور ہے کہ جو ڈیفنس سسٹم کی جو بیٹری ہوتی ہے وہ ایک ساتھ کتنے میزائل فائر کر سکتی ہے, اس بات کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ساتھ ساتھ وہ کتنا ارلی میزائل کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کی جانب فائر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ذرا سی غلطی اور ہائپر سونک اسپیڈ سے آنے والا بیلسٹک میزائل جو کہ اپنی سرزمین کی طرف ہی آ رہا ہوتا ہے اس کو روکنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. گزشتہ رات آئرن ڈوم سسٹم تل ابیب پر ہونے والے حملوں کو روکنے میں بری طرح ناکام رہا اور اس بات کا اندازہ آج کے دن کی فوٹیجز اور مناظر سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنایا. تقریباً وہی مناظر آج دیکھے جا رہے ہیں اسرائیل کے شہر حیفا میں, جہاں 40 سے زائد بیلسٹک میزائلوں سے ایران نے حملہ کیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی میزائل حملوں کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. گزشتہ شب بھی اسی طرح ہوا تھا. امریکی سفیر کا یہ کہنا تھا کہ پچھلی شب انہیں 5 بار کم سے کم 5 بار ایسا ہوا کہ انہیں اپنے گھر سے بھاگ کر پناہ گاہ میں جا کر چھپنا پڑا اور اس کے بعد جب وہ حملہ ختم ہوا تو اس کے بعد وہ باہر آئے. کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. گزشتہ شب بھی تقریباً اسی طرح کی صورتحال تھی جب تل ابیب پہ 100 سے 150 بیلسٹک میزائلز فائر ہوئے تھے. ایرانی حکومت کا یہ کہنا تھا, ایرانی میڈیا کا یہ کہنا تھا
اور اس کے بعد جب یہ میزائل فائر ہوئے تو اس کو روکنے میں آئرن ڈوم اور تھارڈ سسٹم بری طرح سے ناکام رہا. چند میزائلوں کو بامشکل وہ نشانہ بنا سکا اور اس صورت میں بھی یہ میزائل جو ہیں وہ نہ صرف ان بیلسٹک میزائلوں سے ٹکرا کر اس کا ملبہ اپنے ہی شہر پر لے گرے بلکہ جہاں وہ مس ہوئے وہاں نہ صرف یہ کہ وہ بیلسٹک میزائل کی تباہی کا نشانہ بنے بلکہ وہ اپنے ہی میزائل واپس اپنی آبادی پر گرنے سے مزید نقصان کا انہیں سامنا کرنا پڑا. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے. ایرانی میزائل حملوں کے بعد پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. گزشتہ شب بھی ایسا کئی مرتبہ ہوا جب ایران کی جانب سے حملے کیے جاتے رہے اور اسرائیل میں ایک بھگدڑ کا سما خاص طور پر دیکھا گیا تل ابیب میں, جہاں بار بار سائرن بجتے رہے اور مختلف شہروں میں لوگ گھروں سے بھاگتے ہوئے بنکروں میں جا کر چھپتے رہے. یا ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح سے یہودیوں کو لا کر دنیا بھر سے اسرائیل میں لا کر آباد کیا گیا تھا, انہیں ایک محفوظ زندگی اور ایک محفوظ مستقبل کا انہیں جھانسا دیا گیا تھا, وہ صاف دیکھا جا سکتا ہے. اسرائیلیوں کی زندگی زیادہ تر بنکرز میں اور حملوں کے خوف سے گزرتی ہے. پہلے حماس کے حملوں کا خوف اور اب ایران کے حملوں کا خوف, جس سے اسرائیلیوں کی زندگیوں کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. ایرانی میزائل حملوں سے پورے اسرائیل میں آج شب بھی سائرن بج اٹھے اور شہروں میں بھگدڑ مچ گئی. لوگ اپنے اپنے گھروں کے پاس موجود بنکروں میں جا کر چھپ گئے اور یہی مناظر تقریباً ہر بار دیکھنے کو مل رہے ہیں. ہر بار جب بیلسٹک میزائل فائر ہوتا ہے ایران کی جانب سے اور وہ جب شہر کی جانب روانہ ہوتا ہے سائرن بجائے جاتے ہیں. گزشتہ شب امریکی سفیر کا بھی یہ کہنا تھا کہ مجھے کم سے کم 5 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے بنکر میں جا کر پناہ لینی پڑی. اور گزشتہ شب کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اعصاب شکن رات تھی اور بہت سخت رات تھی گزشتہ شب جب ایران کی جانب سے مسلسل حملے کیے جاتے رہے. یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ ایران نے یہ بات کہی ہے کہ اسرائیل کے اگر ایران کو نشانہ بنانے کا سلسلہ نہ روکا گیا تو نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو نشانہ بنائے گا بلکہ وہ امریکی اڈوں کو بھی جو کہ خطے میں موجود ہیں ان کی جانب بھی اپنے میزائلوں کا رخ کر سکتا ہے. یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں. ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے. ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا اور سائرن بج اٹھے پورے اسرائیل میں اور ایک بھگدڑ کا سما ہے. کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. یہاں ہم آپ کو بتائیں کہ یہ وہ بیلسٹک میزائل ہیں جو کہ ہائپرسونک میزائل کہلاتے ہیں اور آواز کی رفتار سے تیز یہ ٹریول کرتے ہیں. ایک دفعہ یہ فائر ہو جائیں تو اس کے بعد یہ میزائل آواز کی رفتار سے تیز رفتار سے سفر کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بناتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جس دوران سائرن بجائے جاتے ہیں اس دوران بھی یہ میزائل اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر چکے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ سائرن بجانا بھی بیکار ہو جاتا ہے, یعنی جب تک لوگ اپنی جگہ سے موو کرتے ہیں, کیونکہ یہ آدھی رات کا وقت ہے اور جس وقت جتنی دیر میں عوام اپنی جگہ سے یا ٹارگٹ کو اپنی جگہ سے موو کرنے کی کوشش ہوتی ہے اتنی دیر میں یہ ٹارگٹ کو ہٹ کر چکا ہوتا ہے. اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم بری طرح ناکامی کا شکار ہوا اور گزشتہ شب بھی 100 سے 150 جب بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ایران کی جانب سے وہ صرف چند میزائلوں کو بامشکل روک پایا اور اس میں بھی نقصان یہ ہوا کہ جو میزائل تباہ ہوئے اس کا ملبہ اسرائیلی شہروں پر ہی جا کر گرا. ایران کی جانب سے آج رات اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے. 40 سے زائد بیلسٹک میزائل ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر فائر کیے ہیں. اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا ہے اور ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے. اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ گزشتہ شب کی طرح اس وقت بھی اپڈیٹ آ رہی ہے کہ ایران نے 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں. ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے 100 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے اور ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی میڈیا کا یہ کہنا ہے ایرانی میزائل حملوں سے پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے. گزشتہ شب بھی 100 سے 150 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے تھے. اس وقت بھی ابتدائی طور پر یہ تعداد 40 بتائی گئی تھی. اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے 100 بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے ہیں اسرائیل پر, جس نے اسرائیل کے شہر حیفا پر
زوردار حملہ ہوا ہے اور ایران کی جانب سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایرانی میزائل حملوں سے پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ 100 بیلسٹک میزائل، آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران نے ایک طرح سے اسرائیل کو اپنے میزائل حملوں کے نشانے پر رکھ لیا ہے اور ایک طرح سے میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ تقریباً اسی طرح کے حملے ہیں جس طرح سے اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے۔ ایران کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنے شہیدوں کا بدلہ ضرور لیں گے، ان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اور آج شب بھی ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے 100 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ حملے زیادہ تر حملے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حیفا شہر جس پر 100 بیلسٹک میزائل جب اس کی جانب اس کا رخ ہوگا تو یقینی طور پر وہاں پر بھی آبادی میں ایک زبردست بھگدڑ ہوگی۔ یہ مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم جس کو آئرن ڈوم کا نام دیا ہے، اور جس کا اگر ترجمہ کیا جائے تو ایک فولادی گنبد کا ذکر ہے کہ وہ تمام میزائلوں کو، ہر طرح کے میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ میزائل سسٹم، یہ ڈیفنس سسٹم بری طرح سے ناکام ہوا ہے۔ گزشتہ شب بھی یہ ناکام ہوا تھا جب تل ابیب اسرائیل کے دارالحکومت پر ایران نے 100 سے 150 بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا پر 100 بیلسٹک میزائل ایران نے فائر کیے ہیں، اور ایرانی میزائلوں کے نتیجے میں حیفا میں تنصیبات میں آگ لگ گئی ہے اور عمارتوں میں آگ لگ گئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک تازہ حملے کا آغاز ہوا ہے جس میں کم و بیش 100 بیلسٹک میزائل فائر ہوئے ہیں، اور اسرائیلی شہر حیفا کو آج شب نشانہ بنایا گیا ہے۔ گزشتہ شب تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ آج بھی پورے دن اسرائیل کے مختلف شہروں میں وقتاً فوقتاً سائرن بجتے رہے، وہاں عام زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس ایران میں صورتحال تقریباً معمول کے مطابق ہے۔ وہاں کوئی بنکرز موجود نہیں ہیں، لوگ اپنی معمول کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں اسرائیل کے کسی حملے کا نشانہ بننا پڑا تو وہ ہمارے لیے شہادت کی موت ہوگی، ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایران کی جانب سے آج شب پھر 100 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملوں کا آغاز ہوا ہے، اور ان حملوں کا آج ہدف اسرائیلی شہر حیفا ہے جہاں تنصیبات میں آگ لگ گئی ہے۔ ان میزائلوں کے گرنے کے بعد اسرائیل کی جانب سے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات کی جانب جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر تازہ حملے کا آغاز ہوا ہے جس کے نتیجے میں تقریباً کم و بیش 100 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیلی شہر حیفا کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں حیفا میں فوجی تنصیبات میں آگ لگ گئی ہے۔ ایرانی میزائل حملوں سے پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور ایرانی میزائلوں کے نتیجے میں حملوں کے نتیجے میں حیفا میں تنصیبات میں آگ لگ گئی ہے۔ ایران نے آج پھر 100 بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل کو جواب دیا ہے۔ آج بھی اسرائیل نے ایران پر مختلف شہروں میں آبادان پر، کرمانشاہ پر مسلسل حملے کیے جاتے رہے، اور اس کے جواب میں ایران نے اب پھر تقریباً 100 کے قریب بیلسٹک میزائل اسرائیل پر فائر کیے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا اس کا ٹارگٹ ہے، اور حیفا میں ان تنصیبات کو کامیابی سے ایرانی میزائلوں نے نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں حیفا میں تنصیبات میں آگ لگ گئی ہے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات کی جانب جانے کے احکامات دیے ہیں۔ یہاں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیل نے ایران کے حملوں کے خوف سے اپنے طیارے بھی یونان اور امریکہ کی جانب بھجوا دیے تھے، اور اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی میزائل حملوں سے پورے اسرائیل میں سائرن بج رہے ہیں۔ 100 کے قریب بیلسٹک میزائلوں سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی شہر حیفا کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور حیفا میں کامیابی سے ان ایرانی میزائلوں نے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں حیفا میں تنصیبات میں آگ لگ گئی ہے۔ ایران کی جانب سے جو حملے ہوئے ہیں ان سے پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ کئی ایرانی میزائلوں نے اسرائیلی شہر حیفا میں کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں حیفا میں تنصیبات میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ مناظر آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ایرانی
بیلسٹک میزائلوں کے جواب میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم اور تھارڈ میزائل سسٹم بری طرح ناکام ہوا ہے، اور گزشتہ شب بھی وہ تل ابیب پر ہونے والے حملوں کو روکنے میں بری طرح ناکام رہا۔ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا میں ایرانی میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں تنصیبات میں آگ لگ گئی ہے۔ زیادہ تر میزائلوں نے کامیابی سے اپنے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فوجی تنصیبات سے دور رہنے اور محفوظ مقامات کی جانب رہنے کی ہدایت کی ہے۔ ایران کی جانب سے 100 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، اور اس وقت کی اپڈیٹ کی میجر ریٹائرڈ شیخ عمر ندیم ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار، ان سے بات کریں گے۔ شیخ عمر ندیم صاحب، جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، گزشتہ شب کی طرح اس بار بھی 100 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا یہاں پر کہ یہ جب تک آپ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔